بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کیوں نہیں کرا سکتے، اور یہ ویڈیو جو بنائی جا رہی ہے یہ نور ٹی وی جدہ کے محمد عاقل صاحب نے جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت کرانا سنت ہے۔ اس کے جواب میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور اس میں کوئی کلپ آپ کو نہیں دکھاؤں گا، البتہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا، آپ جا کے تصدیق کر لیجئے گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح غلط تو نہیں ہے کہیں۔ تو انہوں نے مسجد میں دوسری جماعت کے جواز کے لیے جو حدیث سنائی، مزید دو مفتیان کرام کی آواز میں اس حدیث کو سنوایا بھی اسی جواز کے تحت۔ تو وہ حدیث یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جماعت ہو چکی تھی، ایک صاحب وہاں آئے، نماز ان کی نکل گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ان صاحب کے ساتھ صدقہ کرے، یعنی ان کے ساتھ نماز پڑھ کے ثواب کمائے۔ تو ناظرین کرام، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر صحابہ کرام کو جھپٹ پڑنا چاہیے تھا، لیکن کوئی نہیں اٹھا، صرف ایک صاحب اٹھے، اور وہ اس درجے کے صحابی تھے کہ انہیں امامت کرانی چاہیے تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر انہوں نے اس شخص کی اقتداء میں نماز پڑھی، جس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے، آپ خود غور کر لیں اس پر، کہ نفل نماز پڑھنے والا امامت فرض والے کی نہیں کرا سکتا۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اس پر غور کریں کہ صحابہ کرام کیوں نہیں اٹھے، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا منشا سمجھتے تھے، وہ اشارے سمجھتے تھے، جانتے تھے وہ۔ اور آج کے جو مجتہدین ہیں وہ آنکھ بند کر کے ظاہری الفاظ کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس سے مطلب نکال لیتے ہیں، ایک حدیث لے لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مسئلہ نکالنے کے لیے کل ذخیرہ حدیث سے چننا پڑتا ہے ایک ایک حدیث کو، اور پھر اس کے بعد مسئلہ نکلتا ہے۔ دوسری حدیث جو ان لوگوں نے چھوڑ دی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور المعجم الاوسط طبرانی اس میں بھی ہے یہ حدیث۔ وہ حدیث یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو فریقوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے گئے، واپسی میں آپ کو تاخیر ہو گئی، جب واپس تشریف لائے تو جماعت ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسری جماعت کرا لو، اگر اشارہ بھی کر دیتے تو پورا مدینہ آ جاتا، اذان بھی ہو جاتی، اقامت بھی ہو جاتی، سبھی کچھ ہو سکتا تھا، لیکن وہاں پر ایک مثال بنانی تھی اور امت کو یہ بتلانا تھا، تعلیم کرنا تھا کہ اس ایسی صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ آپ نے مسجد میں انفرادی طور پر بھی نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ گھر کی طرف تشریف لے گئے، اہل خانہ کو جمع کیا اور وہاں باجماعت نماز پڑھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان کی جماعت نکل جاتی تھی تو دوسری مسجد کی طرف جاتے تھے یا پھر انفرادی طور پہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ اتنی واضح دلیل ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ اصرار کرتا ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اس کی کوئی نفسانی خواہش ہے، یا امام بننا چاہتا ہے کہ ایسے موقع پہ امامت ہی کرنے کو مل جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے دونوں حدیث رکھ دی ہیں، اور آپ نور ٹی وی جدہ کا محمد عاقل صاحب کا چینل دیکھ کے خود بھی فیصلہ کر لیجئے گا، اور الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو سوشل میڈیا پر دین کے بارے میں گمراہ کن معلومات ہیں، غلط معلومات ہیں، ہم ان خرابیوں کی اصلاح کر رہے ہیں، تصحیح کر رہے ہیں، ان کو درست کر رہے ہیں، آپ کو صحیح بات بتائی جا رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ یہ چینل ایسے ہی چلتا رہے، اور اسی طریقے سے دینی اصلاح کا سلسلہ جاری رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔